انسان کی فطرت ہے اپنی عزت کے اندر کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ مثال سے سمجھ لیجئے، کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور جہاں اس کے نکاح کا پروگرام ہے وہ رشتہ بھی اس کے لیے بڑا آئیڈیل ہے، لیکن اس کی منگیتر اسے پیغام دیتی ہے میں آپ سے شادی اس شرط پہ کروں گی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 50 منٹ میں آپ کی بیوی رہوں گی اور 10 منٹ کے لیے میں اپنے سابقہ منگیتر کے پاس جایا کروں گی۔ وہ جنت کی آئی ہوئی حور بھی ہو تو کوئی غیرت مند ایسی عورت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، یہ اس کی حمیت کے خلاف ہے۔ اور غیرت اسی جذبے کا نام ہے، خودداری اور بڑائی کا وہ جذبہ جو غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ غیرت کے جذبات ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور کچھ غیرت کے جذبات ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ غیرت وہ کیا ہے؟ جب اللہ کی حدود کو توڑا جائے، اللہ کی شریعت کی پامالی ہو اور انسان اللہ کی حدود کی پامالی پر خاموش نہ رہے، اس کے جذبات بھڑک اٹھیں، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت سعد کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھ لوں، اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت کی غیرت محمد الرسول اللہ کی غیرت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اور صرف انسان ہی نہیں، یہ فطرت جانوروں اور حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے جس کی شرح تفصیل سے فتح الباری کے اندر موجود ہے، کہ یمن کے علاقے کے اندر میں بکریاں چرا رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں ایک باندر اور بندریا آئے، بندریا کا ہاتھ باندر نے اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ قد کا جانور آیا، باندر آیا، اس نے اس کو پہلے پتھر مار کے جگایا اور پھر آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اور ایک اوٹ میں ہو کر انہوں نے بدکاری کی، زنا کیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بندریا واپس آئی اور واپس آ کے اپنے ہاتھ کو دوبارہ اس باندر کے سر کے نیچے دے کر لیٹنے کی آہستہ سے کوشش کرنے لگی کہ وہ باندر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس کی بو سونگھ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر قرب و جوار سے کئی باندر اکٹھے ہو گئے اور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ وہ باندر پھیل کے وادی کے اندر، بالآخر اس پستہ قد کے ثانی باندر کو تلاش کیا، پکڑ کر لائے، اور پھر انہوں نے ساروں نے مل کر اس بندریا کو اور باندر کو ایک گڑھے میں دفن کیا اور پتھر مار مار کے رجم کیا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ ایک پتھر مارا۔ یہ جانور کی غیرت ہے، اور انسان کی غیرت اس کا کیا کہنا؟ انسان کی غیرت، اس کی فطرت اپنی عزت میں اللہ کی حدود کی پامالی پہ صبر نہیں کیا کرتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، طائف والوں نے آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، فرشتوں نے آ کر کہا اجازت دیجئے ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو پیس ڈالیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت،
ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے. لوگوں نے بڑے تعجب اور حقارت سے اس کو دیکھا, ڈانٹنے لگے. آپ نے کہا نوجوان قریب آؤ. اپنے قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو اپنی والدہ کے لیے اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا. کہا تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے. کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا. کہا لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے. کہا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. فرمایا پھر سن, لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے. کیا تو اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے کہا پھر سنو, لوگ بھی اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر اس کو قریب کیا, اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ واحسن فرجہ. اللہ اس کے دل کو پاک کر, اس کے گناہ کو معاف کر, اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر. اس نے عہد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ اس قسم کا سوال نہیں کروں گا, اور نہ پھر یہ خیال اس کے دل پر دوبارہ آیا. یہ غیرت ہے مومن کی. جس طرح وہ پسند نہیں کرتا, اب جس سے یہ بدکاری کی جائے گی وہ آخر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بچی, کسی کی خالہ اور پھوپھی ہے. جیسے تو پسند نہیں کرتا لوگ بھی پسند نہیں کرتے. لیکن آئیے, سب سے بڑا مقام غیرت کا, سب سے بڑے جذبات جاگنے کا موقع کون سا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر حرف آئے, جب اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال کیا جائے. اہل ایمان کبھی برداشت نہیں کیا کرتے.